السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہے جس میں ایک ایف آئی آر شیئر کی گئی ہے تھانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک تھانہ رحیم، کون سا ہے، ڈیرہ رحیم وہاں کی، جس میں ایک ایمنہ بی بی نام کی خاتون جو ہے اس نے 7 جو ایس ایچ اوز ہیں، ارد گرد کے جو مختلف اضلاع کے 7 ایس ایچ اوز کو، یعنی اس ایف آئی آر میں بڑے ہی ایک سنگین جرم میں نامزد کر دیا ہے اس ایف آئی آر میں، اور وہ جرم ہے 365 تعزیرات پاکستان، یعنی کسی لڑکی کو غلط نیت سے اغوا کرنا، اس بارے میں۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ 7 ایس ایچ اوز کون کون سے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ کہ اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ایمنہ بی بی کون ہے، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے عدالت عالیہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ، اس کو کس طرح انفلوئنس کیا ہے، اور قانون کو کس طرح موم کی ناک کی طرح مروڑ کر انہوں نے اپنے فیور میں استعمال کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، ہم آپ کے ان چیزوں کے لیے ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے رابطے بھی کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ جو ہے ان ریٹرن ہمیں ایک ہی ریوارڈ دے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ جی آپ ہماری جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اگر جو ہے وہ دیکھیں، پوری کی پوری دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو پھر دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ یہ فیور آپ دے سکتے ہیں کہ ضرور لکھیں کہ یہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، کیسے ہے۔ اچھا، تو پلین ریڈنگ آف جو دس ایف آئی آر ہے، اس سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ہے ایف آئی آر نمبر ہے غالباً 1279 سال 2024 کی، اور یہ 5/12/2024 کو یہ رجسٹر ہوئی ہے، تھانہ ڈیرہ رحیم، ضلع سائیوال میں۔ اچھا، میں پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ کہہ گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، یہ 7 ہیں اضلاع، اور اس میں بار بار ذکر بھی آئے گا۔ تو جو ایمنہ بی بی ہے، یہ ایف آئی آر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کیا کہہ رہی ہیں، میں آپ کو پلین ریڈنگ کرتا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب تھانہ ڈیرہ رحیم، گزارش ہے کہ سائلہ خانہ داری کرتی ہے مورخہ 2/11 کو قریب 5:30 بجے صبح الزام علیہان۔ اب کون کون سے الزام علیہان ہیں؟ نمبر 1 ہے ایس ایچ او صدر ٹوبہ ٹیک سنگھ، ایس ایچ او پولیس اسٹیشن رجانہ، پھر ہیں یہ بھی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہے تھانہ، ایس ایچ او تھانہ چٹیانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، ایس ایچ او پولیس اسٹیشن کمالیہ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، اور نمبر 5 پہ ہے ایس ایچ او تھانہ ڈیرہ رحیم، ضلع سائیوال، ایس ایچ او پولیس اسٹیشن ہڑپہ، یہ بھی سائیوال کا ہے، ایس ایچ او 7ویں نمبر پہ ہے ایس ایچ او پولیس اسٹیشن وریام، ضلع جھنگ۔ انہوں نے ہمراہی ملازمان، یعنی باقی ان کے ساتھ لوگ تھے پولیس کے، مختلف پولیس کی گاڑیوں پر ہمارے گھر پر ریڈ کیا، جبکہ گھر شادی کا فنکشن تھا، اور شادی پر آئے مہمان، رشتہ دار اور ہمارے گھر کے مختلف افراد کو اغوا کر کے لے گئے، اور جہیز کا قیمتی سامان بھی اٹھا لیا، جس کے لیے علیحدہ درخواست دی ہوئی ہے۔ جن افراد کو غیر قانونی طور پر اٹھایا، ان کی برآمدگی کے لیے سائلہ اور کوثر بی بی نے عدالت عالیہ لاہور میں ریٹ پٹیشن نمبر اتنے دائر کی ہوئی ہے، جس کے نتیجہ میں باقی لوگوں کو تو انہوں نے مختلف مقدمات میں ملوث کر کے ظاہر کر دیا، مگر ہماری 2 جوان لڑکیاں مسمات سونیا بی بی اور ریحانہ بی بی تاحال واپس نہ کی ہیں، انہوں نے جان سے مار دینے کی نیت سے اغوا کی ہوئی ہیں۔ درخواست پیش کرتی ہوں کارروائی کی جائے۔ اب جان سے مار دینے کی نیت سے اغوا کرنے پہ 365 تعزیرات پاکستان اٹریکٹ ہوتا ہے، اور نیچے اس کے جی العرض یہ ایمنہ بی بی کے دستخط وغیرہ ہیں۔ اچھا، اب جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کام کیا، اس کے تفتیشی افسر سے بات کی، مختلف لوگوں سے بات کی، اور یہ جو لوگ ہیں، جو ایمنہ بی بی ہے، اس کے خاندان کا پتہ کیا کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تو پتہ یہ چلا
کہ یہ ایک ایمنہ بی بی جو ہے یہ خود اور اس کا جو خاندان، اس کا خاوند، یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں، اور ان کے جو پورا خاندان ہے، یہ ایک میں نام نہیں لیتا کیونکہ میری اپنی پالیسی ہے کہ کسی بھی قبیلے کو یعنی جس کا کوئی آپ کہیں کہ جی یہ فلاں ہے، یہ خان ہے، یہ سید ہے، نہیں، تو ایک خاص قسم کا یہ قبیلہ ہے، پولیس افسروں کو معلوم ہے، اور یہ خانہ بدوش قبیلہ ہے۔ یہ مختلف اضلاع میں اپنے یہ گھر تبدیل کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ڈیروں پہ رہتے ہیں، پھر وہاں سے بھی واردات کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً پولیس نے یہ شادی والے گھر سے 11 یا 12 لوگوں کو گرفتار کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے پولیس کا بہت بڑا کنٹینجنٹ آیا، انہوں نے ریڈ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھر کی جو رابریز ہیں ان میں انوالوڈ ہیں۔ اب دیکھیں کہ صرف جو اس بی بی کا جو خاوند ہے جناب، اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے جی علی شان عرف مشتاق عرف پنو عرف ناصر۔ اب یعنی اس کے کتنے سارے لقب ہیں جن کے القاب سے وہ مشہور ہے، اور اس کے والد کا نام ہے صدیق عرف شاہ محمد، اور ان کے گاؤں کے بھی مختلف ایڈریس ہیں، کہیں پہ تاندلیاں والا کے یہ 721 چک کے ان کا ایڈریس ہے، کہیں پہ 715 گاف بے کا ہے، کہیں پہ 719 گاف بے ہے۔ یہ ہاؤس رابریز میں انوالوڈ ہیں ان کا ایک گینگ، اور ان کا ایک گینگ جو ہے وہ برینڈ نیو ہونڈا 125 موٹر سائیکلز کی جو سنیچنگ ہے اور چوری ہے اس میں یہ انوالوڈ ہیں۔ اور جو تیسرا گینگ ہے انہی کے خاندان کا، ان میں یعنی یہ کیا کہتے ہیں جانور چوری کرنے کے گینگ ہے ان کا۔ اب ان لوگوں پہ جب پولیس ظاہر ہے کہ جب گھیرا تنگ کیا، ان کو ریڈ کیا، تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جتنے لوگ پولیس لے کے جاتی ہے ان کی یہ ریکوری کے لیے فوراً ان کا وکیلوں کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ آلریڈی ان کے جو وکلاء ہیں وہ ان کے ساتھ لائنڈ اپ ہوتے ہیں۔ یہ فوراً ان کو جو پیچھے کوئی اکا دکا رہ جاتا ہے، جیسے اب یہ ایمنہ بی بی پیچھے رہ گئی، باقی لوگوں کو تو انہوں نے اریسٹ کر لیا پولیس نے، جو اس میں کچھ خواتین بھی ان کی جو گینگ کا حصہ ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا، اور پھر ان کو یعنی یہ اس طرح کے مختلف قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اب جب پولیس نے اریسٹ کیا تو ان کی جو خواتین سے انہوں نے منشیات بھی ریکورڈ کی، اور ان کو منشیات کے کیس میں بند کیا، یا اس لیے بند کیا ہوگا کہ ان کا کوئی اور ظاہر ہے یہ بری ہو جاتی ہیں، تو ان کو منشیات کے کیس میں اندر کیا ہوگا پولیس نے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس سارا کام سیدھا کرتی ہے، لیکن سیدھا کام کرنے سے بھی یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں یہ باز نہیں آتے۔ اچھا، اب جب یہ عدالت عالیہ میں پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے بندے اغوا ہو گئے ہیں، ان کو ریکور کیا جائے، اب جب ریٹ ہوتی ہے تو جو وکیل یہ کس لیول کے کرتے ہیں کہ جو بار کے عہدیدار رہے ہوتے ہیں، کوئی پہلے صدر رہ چکا ہوتا ہے یا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوتا ہے، ابھی بھی جو پنجاب ہائی کورٹ بار کے کوئی سابقہ صدر ہیں جو ان کے وکیل ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ریٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر 11 بندے پولیس لے کے گئی ہے تو یہ 13 یا 14 لکھا دیتے ہیں، اور ان میں لڑکیاں شامل کر دیتے ہیں، اور پھر ان لڑکیوں کو یہ غائب کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ اس ریٹ پٹیشن میں انہوں نے جتنے لوگوں کا نام لکھے ان میں 2 لڑکیاں ایسی ایڈ کر دیں جن کو پولیس لے کے نہیں گئی تھی۔ اب آپ ان کی کارروائی سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ریٹ ہوتی ہے تو پولیس میں کھلبلی مچتی ہے نا، وہ پھر ان کی اریسٹ ڈالتے ہیں مختلف تھانوں میں۔ تو جب اریسٹ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہیبیس کارپس جس کو کہتے ہیں حبس بجا کی جو درخواست ہے وہ تو بالکل ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے نا ہائی کورٹ میں۔ تو پولیس نے شو کر دیا کہ جی یہ ان کیسز میں یہ ہمیں مطلوب تھے۔ اچھا، ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یعنی بہت سارے مقدمات میں یہ ان کے گروہ کے لوگ انوالو ہیں، اور ان کو عدالت عالیہ جو ہے اس میں یا تو پولیس نے صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہے کہ دیکھیں کورٹ کا جو
یعنی قانون کا ایک بنیادی ایک وہ ہے کہ جی آپ کورٹ میں آئیں تو اب صاف ہاتھوں سے آئیں، کم ٹو دا کورٹ وتھ کلین ہینڈز. لیکن یہ کس طرح سے کلین ہینڈز کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ جب ان کے پورے خاندان کے لوگوں کے یہ شجرے آپ ابھی اس اسکرین پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہے پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 20 مقدمات ہیں. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جو خالی پیچھے جو 2 ایسی عورتیں جو انہوں نے لکھائی ہیں جن کے جو نام ایف آئی آر میں درج ہیں، 2 بیویاں ہیں کچھ جو جن کا انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے پولیس نے شو نہیں کی اور پولیس نے ان کو یعنی اغوا کیا ہوا ہے. اب کورٹ نے یہ ایف آئی آر کا آرڈر کر دیا. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ لتھڑے ہوئے ہوں لوگوں کی جان و مال لوٹنے میں، ان کو اس طرح کا ریلیف دینا اور 7 پولیس افسروں کے خلاف پنجاب کے ان کے خلاف پرچے کا آرڈر کر دینا، یہ تو پتہ نہیں اب یہ کچھ کوئی قانون دان ہی اس کو دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن اکثر یہ جو گروہ ہیں اس قسم کے، یہ پولیس کو ٹریپ کر لیتے ہیں اور پھر پولیس سے ہی پیسے لے کے ان کیسوں میں راضینامہ کرتے ہیں. اب یہ جو 2 خواتین انہوں نے غائب کی ہوئی ہیں، یہ خود غائب کی ہوئی ہیں مبینہ طور پہ، اور پولیس ظاہر ہے کہ اب جب تک ان کو ڈھونڈے گی نہیں تو ان کا کام تو نہیں ہوگا، اس وقت تک تو جان نہیں چھوٹے گی اس کیس سے. تو پولیس جگہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے، لیکن یہ نہ ان کو فون تک رسائی دیتے ہیں، خود ہی چھپائی ہوتی ہیں. دیکھیں نا، اب ایک بندہ سویا ہوا ہو اور وہ نہ جاگنا چاہتا ہو اور وہ سویا ہوا بنا ہوا ہو تو اس کو جتنا مرضی جگائیں وہ نہیں جاگے گا. لیکن اگر ایک بندہ جینونلی سویا ہوا ہو، اس کو آپ جگائیں گے تو وہ اٹھ جائے گا. تو اسی طریقے سے جو بندہ از خود غائب ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں پولیس ڈھونڈنے میں 99% ناکام رہتی ہے. کیوں کہ وہ جو اس کو از خود غائب کرنے والے اس کے بڑے ہوتے ہیں، وہ اس کا فون کا رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کسی فون پہ ان کو نہیں رکھتے، نئی جگہ پہ لے جاتے ہیں ان کو. یعنی ایسی کسی فیسلٹی تک، ایون واش روم تک باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور یہ جگہ چینج کرتے رہتے ہیں. یہ خانہ بدوش لوگ ہیں. تو یہ ابھی جب تک ان 7 ایس ایچ اوؤں کی جان نہیں چھوٹے گی، جب تک یہ 2 خواتین جو ہے پولیس ریکور نہیں کر لیتی، یا اس پورے کیس کا جو ڈراپ سین ہے کہ وہ خود آ کے، حالانکہ اسی کیس ان کا ایک جو امرائی ملزم ہے اس نے خود آ کے کورٹ کو بتایا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ ہمارا خاندان کا کام ہی یہ ہے، پیشہ ہی یہ ہے کہ ہم جعلی مقدمے کرا کے اور پولیس کو بلیک میل کرتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف پولیس جو ہے وہ باقی جو چوری اور ڈاکے کے مقدمات ہیں ان میں آگے پروسیڈ نہ کر سکے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ اور یہ ساری چیز جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.